پتہ نہیں یہ ایجنڈا تھا یا نہیں، پلان تھا یا نہیں، لیکن بہرحال آدھا مقصد تو تحریک انصاف کا کامیاب ہو گیا ہے، چاہے اس نے چاہتے ہوئے کیا ہے، جانتے ہوئے کیا ہے یا ان انٹینشنلی کیا ہے۔ اب آدھا مقصد اور حاصل کرنا ہے، کیا اس کے لیے ہمیں کوئی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے؟ سہیل آفریدی نے ایک اور چھکا تو مار دیا ہے، کیا وہ ایک آدھا اور چھکا ماریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات السلام علیکم۔ پتہ نہیں تحریک انصاف نے یہ جان بوجھ کر انٹینشنلی بقائمی ہوش و حواس کیا ہے یا اس سے اتفاقاً ہو گیا ہے، لیکن یہ تو ہے کہ تحریک انصاف کے دشمن یعنی کہ پرو اسٹیبلشمنٹ جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ اب ریلیکسڈ ہیں، مطمئن ہیں، مغرور ہیں۔ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، وہ بہت کمزور ہو گئی ہے، چنانچہ وہ آپس میں لڑنا شروع کر چکے ہیں۔ گلگت بلتستان کے الیکشن کے موقع پر، کشمیر کے معاملے پر اور بجٹ کے موقع پر، بہت سے مواقع پر اب ہم بار بار بلاول بھٹو اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، بلاول بھٹو اور نون لیگ کے درمیان اور ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان رفٹ دیکھ رہے ہیں۔ یہ خلیج بتدریج بڑھ سکتی ہے، اور اس بڑھتی ہوئی خلیج کا فائدہ اٹھانے کے لیے کیا کسی کو تحریک انصاف کی کوئی پلاننگ نظر آ رہی ہے؟ جب آپ کا دشمن کمزور ہوتا ہے تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں اٹیک کرنا ہوتا ہے۔ آپ اگر گھر بیٹھے رہیں گے اور انتظار کرتے رہیں گے کہ دشمن آپس میں لڑ لڑ کے ختم ہو جائے، تو ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو جائے، لیکن پھر آپ کو مزید کئی سال انتظار کرنا پڑے گا۔ اب یہ اسٹریٹجی آپ نے بنانی ہے کہ آپ نے اس وقت دشمن کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر کسی جگہ حملہ کرنا ہے، یا آپ نے چپ کر کے بیٹھے رہنا ہے۔ آزاد کشمیر میں، بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں، بلکہ بہت سے علاقوں میں جو اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ نواز جماعتیں جس طرح سے ہتھیار ڈال چکی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کے سامنے، اور جس طرح سے ہر مسئلے کو صرف طاقت سے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے اس کا نقصان تو ہو رہا ہے، عوام میں غم و غصہ تو بڑھ رہا ہے، لیکن عوام کے اس غم و غصے کو کیش کرنے کے لیے اور عوام کو مزید موبلائز کرنے کے لیے تحریک انصاف کی گراؤنڈ پر کوئی ایکٹیویٹی تو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ کم از کم اس وقت تک علیمہ خانم صاحبہ اور عمران خان کی دیگر بہنیں ہر منگل کو، جمعرات کو، جب بھی کبھی اڈیالہ کے باہر جاتی ہیں تو کوئی بڑی تعداد میں لوگ ان کو جوائن کرنے کے لیے نہیں آتے۔ گویا پریشر بلڈنگ کے لیے جو اسٹریٹ موبلائزیشن کی کال عمران خان نے دی تھی، اس پر تو ہمیں تحریک انصاف عمل کرتی نظر نہیں آ رہی۔ لیکن ایک کام سہیل آفریدی صاحب نے بہت اچھا کر دیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مریم اورنگزیب اور مریم نواز کے کیلیبر سے ایک مرتبہ پھر بڑا ثابت کر دیا۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے جو مراعات کا بل تھا ایم پی ایز کے لیے کے پی اسمبلی کی، اس میں سے غیر ضروری اور ناجائز قسم کی مراعات کو واپس لینے کا اعلان کر کے اور اس بل کو ریویو کرنے کا اعلان کر کے انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ مریم اورنگزیب کی طرح غلطی ہونے پر ڈٹ جائیں گے اور یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں خریدا ہے بھائی جہاز، کر لو جو کر سکتے ہو۔ یہ انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ ایک بڑا انسان، سیاستدان تو دور کی بات ہے، ایک بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے اور اس کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مرکزی اسمبلی میں، سینٹ میں چیئرمین سینٹ اور سپیکر کی تنخواہوں میں کئی گنا اضافہ کیا گیا، ایم این ایز کی تنخواہوں میں اور مراعات میں کئی گنا اضافہ کیا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ پنجاب حکومت نے جہاز خریدا، اس طرح کے بے شمار کام ہوئے، ججوں کو مراعات دی گئی، نوازا گیا، فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے ججوں کو بڑے بڑے گھر اور بڑی بڑی گاڑیاں اور نہ جانے کیسی کیسی مراعات دی گئیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیا جج اور کیا جرنیل اور کیا سیاستدان، یعنی پورا جو حکمران اشرافیہ ہے، وہ اپنے آپ کو خود ہی مراعات دیتے ہیں، اپنی مرضی کی قانون سازی کرتے ہیں اور صبح دوپہر شام اپنے آپ کو نوازتے ہیں۔ کے پی اسمبلی نے بھی یہی کیا، لیکن سہیل آفریدی نے جب شور مچا تو اس کا نوٹس لے کر اس کو انڈو کرنے کا فیصلہ کر دیا، اور یہ ایک بڑے آدمی کی نشانی ہے۔ گویا اس محاذ پر انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو ممتاز کر دکھایا ہے، انہوں نے پھر ثابت کر دکھایا ہے کہ وہ نون لیگ کی طرح اور پیپلز پارٹی کی طرح یا ان کو لانے والوں کی طرح صرف اپنے لیے کوئی تاحیات استثناء، کوئی تاحیات مراعات نہیں مانگ رہے۔ یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ تھا۔ اس کا یقیناً ایک تحریک انصاف کے ورکر کو بھی اس سے اطمینان ملا، اور جو ان کی جو یہ ساکھ تھی، جو ان کے متعلق ایک کانسیپٹ بنا ہوا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر رہے، اس کو بھی تھوڑا سا دور کرنے کا موقع ملا۔
اس غلطی کا بلکہ تحریک انصاف کو فائدہ ہو گیا کہ اس نے یہ غلطی کی اور اس کے خلاف شور مچا تو اس نے تسلیم کیا کہ ہاں یہ غلطی ہے اور اس نے اس کو انڈو کر دیا. تو گویا یہ غلطی تحریک انصاف کو الٹا فائدہ دے گئی. اور جو ہم نے دیکھا کہ جب یہ بل منظور ہونے کی بات منظر عام پر آئی تو گورنر صاحب نے اور طلال چودھری اور عطا تارڑ اور عظمہ بخاری ان سب لوگوں نے ٹی وی چینلز پر آ کر خوب لتے لیے تحریک انصاف کے. تحریک انصاف بھی اڑ سکتی تھی مریم اورنگزیب کی طرح, وہ بھی کہہ سکتی تھی کہ ہاں لیا ہے بھائی جہاز, کر لو کیا کر سکتے ہو. وہ بھی کہہ سکتی تھی کہ ہاں ہم نے اپنے آپ کو مراد دی ہیں, کر لو کیا کر سکتے ہو. یہ رویہ انہوں نے اختیار نہیں کیا. یہ روش بہت اچھی ہے. لیکن اب اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو اے پی سی بلائی محمود اچکزئی صاحب نے اور جس میں اختر مینگل صاحب نے اور سب نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی, یا عمران خان صاحب کی بہنیں ہر 8 دن بعد آ کر اپنے دل کی بھڑاس نکال کر چلی جاتی ہیں, یا اسی طرح کے پی اسمبلی کے ایم این ایز ایم پی ایز کبھی کبھی اسمبلی میں بیٹھ کر یا اسلام آباد آ کر کوئی دل کی بھڑاس نکال جاتے ہیں, تو اس سے کام چلتا رہے گا؟ تو ظاہر ہے ایسا نہیں ہوگا. جو کشمیر والے کر رہے ہیں, جس طرح وہ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, اسی طرح تحریک انصاف کو بھی کچھ کرنا پڑے گا. اور وہ جتنا اس معاملے کو ڈیلے کرتے جائیں گے, پلیٹ میں رکھ کر کیا انہیں کچھ مل جائے گا؟ کیا اسٹیبلش نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ آپس میں لڑ کر خود ہی نڈھال ہو جائیں گے اور تحریک انصاف کو کوئی جو 9 مئی سے اب تک اس کے اوپر ہو چکے ہیں جتنے مظالم, ان کو انڈو کرنے کا موقع مل جائے گا؟ تو ایسا ہو تو سکتا ہے, لیکن پھر یہ سفر بہت لمبا ہو جائے گا. اگر آپ کشمیریوں کی طرح کچھ عملی قدم اٹھا لیں گے تو شاید آپ کی مشکلات جلدی کٹ جائیں, ورنہ راستہ پھر بہت لمبے سے لمبا تر ہوتا جائے گا. تو فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ کی چوائس کیا ہے.